الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بڑی محبت عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید نہتے 313
بشر شوق شہادت میں نہتے 313 بشر شوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ ساز و سامان رکھتے تھے فقط اخلاص رکھتے تھے فقط ایمان رکھتے تھے سبحان اللہ معزز حاضرین محترم خواتین ایک جمعہ کی غیر حاضری کے بعد آج پھر آپ کے درمیان موجود ہوں وہ غیر حاضری بھی آپ کا نمائندہ بن کر اللہ نے مدینہ منورہ پہنچا مدینہ منورہ میں اللہ سب کو لے جائے مکہ بھی اللہ سب کو لے جائے آمین کیجئے دعا کرتے تھے نا اللہ نے وہ دعائیں قبول فرمائے پہلے ہمارے نمازی وکیل بن کے جاتے تھے اس مرتبہ آپ کا خطیب وکیل بن کر گیا ہے مدینہ منورہ میں سلام کے لیے جا رہے تھے تو وطن عزیز کے نام پر ثنا خان مصطفیٰ صفی اللہ بٹ صاحب بھی آگے جا رہے تھے وہ سلام کرتے کرتے آغاز کیا تو نعت پڑھ رہے تھے گنگنا رہے تھے بڑی آہستہ آواز کے ساتھ کچھ یوں پڑھ رہے تھے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں کہو نا سبحان اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے سبحان اللہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے مدینہ منورہ میں فرزندان توحید اور عاشقان مصطفیٰ عاشقوں کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا آج بڑھتا ہے حیرت میں کیا کشش اللہ نے مکہ اور مدینہ میں رکھ دی حاجی دنیا کے کونے کونے سے نکلتا ہے مدینہ بھی جاتا ہے مکہ بھی جاتا ہے جو ایک دفعہ کسی مقام سے ہو کر آ جائے دوسری بار بھی چلا جائے تیسری بار بھی موقع مل جائے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سیر و سیاحت کے شوقین کہتے بس یار 3 مرتبہ اس جگہ کو دیکھ لیا مکہ مدینہ ایسی جگہ ہے کوئی واپس آئے کوئی ساتھی کہے چلو تو کہتا ابھی چلو رب نے کشش ایسی رکھ دی آج پوری کفر کی دنیا سوچ رہی ہے کیا کشش ان پہاڑوں میں کیا کشش ان ریگستانوں میں کیا کشش ان چٹانوں میں جواب دیا ہمارے اکابر نے یاد رکھو دنیا کی کسی چیز میں کشش نہیں ہے رب کعبہ کی قسم جو رب نے کشش بیت اللہ کے اندر رکھ دی ہے اور نبی کے روزے کی جالیوں میں رکھ دی ہے مدینہ منورہ اللہ روزیوں روزے کی جالیوں
जालियों को सलामत रखे हुए है। दुआ है रखे, आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह क़यामत तक रोजा भी बाकी है, मदीना भी बाकी है, बैतुल्लाह भी बाकी, मक्का भी बाकी है। और इंशाअल्लाह दुनिया लगी हुई है, कुफर सोच रहा है। इस मौके पर जब आशिकाने मुस्तफा को देख रहा था, गर्मी का मौसम, रोजा रखे हुए, आज हमें कोई कहे हार रोड तक चले जाइए, जाने के लिए तैयार नहीं। गर्मी का मौसम है, रोजा रखा हुआ है, चला नहीं जाता है, वहां ज़ईफ आता है, नबीना आता है, बूढ़ा आता है, जवान आता है, आशिकों की तरह आगे बढ़ता चला जाता है, ज़ियारत करता जाता है, सलाम करता जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी जाती है। आशिक कहता है दीवार से ही मैं सलाम करता जा रहा हूं, नबी सुनता जा रहा है। अल्लाह सबको ले जाए, आमीन कह दीजिए। ये उसकी तौफीक के साथ है। सोचता हूं कैसे चला गया, मैं जब नीली छत वाले की तरफ देखता हूं तो वो ले गया है। मदीना की जब बारी आती थी, हमारे हजरत फरमाया करते थे, इलाही दिखा दे मदीना तेरी कैसी बस्ती है, जहां पे मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। फिर जुमला फरमाते थे, यार लोगों, अल्लाह ने वो कशिश रखी है जो कशिश मिकनातीस में नहीं, मिकनातीस लोहे को खींचता है। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, नबी के रोजे की जालियां ईमान वालों के दिलों को खींच रहे हैं। आशिकाने मुस्तफा बढ़ते चले जा रहे हैं। मताफ की जगह में एहराम की चादर के बगैर दाखिला नहीं। बरामदों में तवाफ हो रहा है, आखिरी छत पर तवाफ हो रहा है, सब धूप है, हाजी आशिक बनकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर याद आए हजरत, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जुमला फरमाते थे, यार लोगों, यहाँ पे अकल और इश्क की जंग होती है। अकल सवाल करती है, हाजी इस घर के चक्कर क्यों लग रहे हैं? हजरे अस्वद को चूमने के लिए तू बेताब क्यों है? आज तू आगे क्यों बढ़ रहा है? सफा मरवा की साई क्यों कर रहा है? मकाम मुल्तज़म से क्यों चिमट रहा है? क्यों यहाँ पर चादरें दो पहली, कपड़े तूने उतार दिए, सर नंगा कर दिया है? अकल कहती है पीछे हट, ऐसे ना कर। ऐसे अकलमंद लोग नहीं किया करते हैं। इश्क जवाब देता है, अकल पीछे हट। यहाँ पर मेरे इब्राहिम का इश्क जागा था, इस्माइल का इश्क जागा था। ईमान वाला कहता है आमना के लाल का इश्क जागा था। कल पीछे हट, मुझसे सवाल न कर, मेरा रास्ता न रोक। तेरी मेरी जंग है, ये जंग तू नहीं जी सकती है, जंग इश्क जीतेगा। फिर अल्लाह जिताता है। सहने हरम में थे तो वहां पर हजरत बिलाल की बहुत याद आई। रज़ी अल्लाह ताला, ऊंची आवाज से कहो, रज़ी अल्लाह ताला। मेरे नबी के सहाबी, स्याह रंग वाला, हबशे का बासी गुलाम। तफसील में नहीं जाऊंगा, एक जुमला सिर्फ सुनाना चाहता हूं, ईमान ताजा करना चाहता हूं। हर बिलाल हबशी को मार पड़ रही थी, पीटा जा रहा था, छाती पर पत्थर रख दिए गए थे, गरम रेत पर लिटा दिया गया था, अंगारों पर के पास भी लाके रख दिया गया था, मारा पीटा। कुफर की दुनिया आजीज आ गई, बिलाल मुजाहिद बनकर खड़ा रहा। कहो सुभान अल्लाह। एक जुमला तवज्जो से सुनिए, मोती देना चाहता हूं। हजरत बिलाल को मार पड़ रही थी, काफिरों ने बिलाल की मां से कहा, वो भी पहुंच गए, बिलाल को समझाओ, इसको रोको, हम मार चुके, हार चुके, हमारे हाथ थक चुके। बिलाल का जज्बा कम नहीं हो रहा। तू मां है, आगे बढ़, रोक, मर न जाए।
ماں کی ممتا ہے، فوراً بلال کے پاس پہنچی۔ بلال کیا ہو گیا تجھے؟ بلال نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کہو مل کے سبحان اللہ۔ ہنسنا شروع کر دیا۔ بلال کی ماں سوچنے لگی مار کر کافروں نے میرے بیٹے کے سر پہ اتنا مارا، شاید عقل چلی گئے، مجنون ہو گئے۔ آج میں سمجھا رہی ہوں اور ہنس رہا ہے۔ بلال تجھے کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، عاشق صادق کا جواب آیا، نبی کے غلام کا جواب آیا، نبی کے معظم کا جواب آیا، حبشے کے غلام کا جواب آیا۔ اس نے کہا ماں پاگل نہیں ہوا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، ہنس اس بات پہ رہا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے تجھے کافروں نے بھیجا ہے، پتہ چلا ہے کفر ہار چکا ہے، بلال کا ایمان جیت چکا ہے۔ یا کفر آ چکا ہے، انہوں نے شکست تسلیم کر لی، انہوں نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے جا کے بلال کو سمجھاؤ۔ میں ہنس اس بات پہ رہا تھا، وہ مجھے ہٹانا چاہتے تھے، میں ڈٹا ہوا تھا، وہ کافر مجھے مارنا چاہتے تھے، رب نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ وہ میری زبان سے اللہ کی توحید کے نعرے چھیننا چاہتے تھے، میری زبان پر اللہ اکبر جاری ہے، وہ میری زبان سے ختم نبوت کا نعرہ ہٹانا چاہتے تھے، آج بھی میری زبان پر یہ نعرہ موجود ہے۔ ماں یاد رکھنا، ہمارا ایمان جیتے گا، میرا نبی جیتے گا، اسلام جیتے گا۔ سبحان کیا پیارا جواب۔ اماں ایمان جیت گیا ہے، کفر ہار گیا، آج بھی کفر نے پورا زور لگایا ہوا ہے، ہار رہا ہے۔ انشاءاللہ مجاہد جیتیں گے، اونچی آواز ہے۔ افغانستان میں بھی نہتئی لوگ تھے جن سے کفر ہارا، دو بڑے کافر ہارے، روس ہارا، امریکہ ہارا۔ دنیا نے پوچھا تھا یہ کیا ہوا ہے، ہم نے کہا تھا اسلام جیتا ہے، کفر ہار گیا ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کشمیر میں بھی ایمان جیتے گا۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ اسلام جیتے گا، کفر مٹ جائے گا، اسلام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ مجاہدوں کی طرح کہو۔ حضرات محترم، میں بہت سے راستوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ راستہ جو مدینہ جا رہا وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ رب سب کو وہ راستہ دکھائے، سوچتے وہاں پر جا کر کیسے آگے، کہاں ذات اقدس اور کہاں میں گنہگار سامنے کھڑا ہوں، چند فٹ کا فاصلہ ہے۔ نبی محترم سلام بھی سن رہے ہیں، درود بھی سن رہے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے نا۔ اور جملہ کہتا چلوں ایمان تازہ کرنے کے لیے، آج پوری دنیا میں کوئی اٹھ کر اپنے پیغمبر کی قبر کی قسم نہیں اٹھا سکتا ہے، یہودی نہیں کہہ سکتے حضرت موسیٰ کی قبر یہ، کوئی آ کے نہیں کہہ سکتا حضرت ابراہیم کی قبر یہاں پر، حضرت یعقوب یہاں پر آرام کر رہے، حضرت یوسف یہاں پہ لیٹے ہوئے۔ ہاں آج کا گنہگار بھی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے رب کعبہ کی قسم، آمنہ کے لال مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ آج کو ایک اور جملہ، غلام یہ کہہ سکتا ہے میرے آقا عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ حضرت عائشہ کا وصال بھی رمضان میں، حضرت خدیجہ کا وصال بھی رمضان میں، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال بھی رمضان میں، اور بدر کے میدان میں 313 بھی
جامع شہادت اس مقام پر نوش کرتے ہیں، آج وہ جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ حضرات محترم، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اختصار مد نظر ہے۔ اس سفر کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سفر سے واپس آیا تھا تو ہماری گفتگو ابھی مدینہ کے حوالے سے چل رہی تھی، اللہ نے پھر مدینہ پہنچا دیا، سبحان اللہ، یہ اس کی توفیق کے ساتھ ہے۔ میں آپ یقین مانے، میں نے آپ سب کا سلام پیش کیا ہے، آپ سب کے لیے اجازت بھی درخواست پیش کی، آقا ادھر NOC ملتا ہے تو حاضری ہوتی ہے، آپ جاری کر دیجئے، عاشقان آنا چاہتے ہیں، سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، حاضری لگوانا چاہتے ہیں، مسجد نبی کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور میرے نبی، ہم سب کے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ، درود شریف اونچی آواز سے، اور ذرا اونچی آواز سے، جتنا درود پڑھو گے انشاءاللہ اتنی جلدی مدینہ جاؤ گے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کثرت سے پڑھیں گے۔ کہ سامنے ایک صحابی آئے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے، نبی کی بیٹیاں کتنی خوش نصیب ہیں، کلمہ کرنے والی عورتیں اس دور کی کتنی خوش نصیب ہیں، نبی کی ازواج کتنی خوش نصیب ہیں۔ صحابی آئی، وہ گزشتہ روز اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، آپ کے پاس سواری موجود ہے، مجھے دے دیجئے، میں حج کر رہا ہوں۔ صحابی نے کہا، یہ میں نے اللہ کی راہ کے لیے رکھا ہے، میں اسے تمہیں سواری کے لیے نہیں دے سکتا ہوں۔ خاموش ہو گئی۔ صبح ہوئی، دل کی تسلی نہ ہوئی، کہاں پہنچی؟ آج مسئلہ پیش آئے تو کسی مفتی صاحب کے پاس جائیے، کسی مولانا صاحب کے پاس جائیے۔ قربان جاؤں، اس دور میں مسئلہ پیش آتا تھا تو براہ راست اللہ کے پاک نبی کے پاس آتے تھے۔ صحابی خاتون جنت آئی، آقا میرے شوہر، میں نے ان سے اونٹ مانگا، حج کا ارادہ تھا، انکار کر دیا، سواری کوئی نہیں۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، اگر سواری دے بھی دیتا اس کا کام بھی ہو جاتا، بیٹا تمہارا کام بھی ہو جاتا، تجھے اللہ حج کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق دے، اس کو بھی ثواب بھی مل جاتا، ڈبل ثواب ملتا۔ لیکن سن تمہیں خوشخبری سناؤں، رمضان آنے والا ہے، تو رمضان میں عمرہ کر لینا، میرا اللہ رمضان میں عمرہ کرنے والے کو میری ذات کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، میری ذات اقدس کے ساتھ حج کا ثواب، اس سے بڑھ کر حج کیا ہوگا؟ جو جناب رسول اللہ اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ حضرات محترم، واللہ باللہ تاللہ، وہاں کے جو مناظر دیکھے، میری زبان میں الفاظ نہیں کہ میں ان کو آپ کے سامنے سنا سکوں۔ کچھ چیزیں دید کے ساتھ ہیں، کچھ چیزیں شنید کے ساتھ ہیں۔ یہ دید بھی رب نے عجیب چیز رکھی، ہم نے ایسے عاشق بھی دیکھے کہ دنیا کہتی ہے مسلمانوں کے دل سے عشق مصطفیٰ نکال دو، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں مسلمانوں کی جان تو جا سکتی ہے، عشق مصطفیٰ کبھی دل سے نہیں جا سکتا۔ سب اونچی آواز سے کہو بے شک آج بھی وہ عشق زندہ ہے، اور انشاءاللہ آخری سانس تک، آخری مسلمان کی آخری سانس تک زندہ رہے گا۔ آواز ذرا مجاہد ہو، دنیا نہیں مٹا سکتی،
آج بھی پورا زور لگا ہے. آج ان کی عقلیں دوڑ رہی ہے, دماغ سوچ رہے یہ کہاں سے دنیا لاکھوں روپے لگا کر اس سفر کو گرمی کے موسم میں اختیار کرتی ہے. سبزہ نام کا نہیں, ٹھنڈی ہوا نہیں, کہیں آبشار نہیں, کہیں نہر نہیں بہ رہی, کہیں وہاں پر برف باری نہیں ہو رہی, پھر بھی عاشقان مصطفیٰ دوڑتے ہوئے جا رہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر برف باری ہوتی, سبزہ ہوتا, وہاں پر باغات ہوتے, پھول ہوتے اور دنیا نہریں دیکھتی تو حاجی کہتا چلو سیر کی سیر ہو جائے گی, مکہ مدینہ کی حاضری ہو جائے گی. رب نے کہا حاجی یہ نیت لے کر نہ پہاڑ سرخ ہوں گے, سبزہ نام کا نہیں ہوگا, ہوا گرم چل رہی ہوگی, لو چل رہی ہوگی, تو عشق صادق لے کر آنا, میرے گھر میں پہنچے گا. رمضان میں آئے تو تجھے میں ثواب, ایک نماز پر توجہ رکھیے, ایک نماز سین حرم میں پڑھیے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے, رمضان میں پڑھیے 70 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. اتنا بڑا اجر. مدینہ منورہ میں آ جا, ہم 50,000 نماز کا ثواب دیں گے. اب 70 کو 50 سے ضرب دے دیا. سوچ نہیں سکتا, میں میتھمیٹک میں کمزور ہوں, یہ بڑے بڑے بزنس لوگ بیٹھے ہوئے سمجھ رہے کتنی بڑی تعداد میں ثواب اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں. دعا کیا کر اللہ بار بار لے جا. آمین اونچی آواز سے کہو. جب بھی دعا ہو کسی کے لیے بھی اس پر بھی آمین کہا کرو. سفر کی دعا ہو, حرمین کی دعا ہو, پتہ نہیں ہوتا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ پاک قبول فرمانے پہ آتے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں اس نے جامع رحمانیہ میں دعا کی تھی, ہم نے قبول کر لی, تو اگلے رمضان میں ان کو بھیج دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم مدینہ منورہ میں سبحان اللہ وہ گنبد خضرا جس پر نظر پڑتے ہی آنسو نکل آتے ہیں. نبی کی یاد یہاں بیٹھ کر ستاتی ہے, وہاں بہت ستاتی ہے. سلام کے لیے حاجی آگے بڑھتا ہے تو پاؤں لڑکھڑاتے ہیں, یہ سوچ کر کہاں جا رہا ہے, کن کی خدمت میں جا رہا ہے, کنہیں سلام پیش کرنے جا رہا ہے. سوچ سکتا تھا اس مقام پر پہنچے گا, ہمت ہتھیار پھینک دیتی ہے, ایمان کہتا نہیں آگے بڑھ. یہی تو وہ ذات ہے جس ذات کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا ہے میرے پیغمبر گناہگار آئیں گے, استغفار کریں گے, آپ کے سامنے توبہ 5واں پارہ کھولیے, توبہ کرتے جائیں گے, اور ادھر وہ توبہ کریں گے, آپ ان کی سفارش کریں گے, میں ان کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں. رب کا بات, رب سچا ہے. بولو اونچی آواز سے. کائنات میں سچی ذات, نیلی چھت والا. ایک جمعے کی غیر حاضری بھی ہے. میرے عزیز مولوی قاری عبدالواحد صاحب نے بھی آپ کو پچھلے جمعہ پر یقیناً دین حق سنایا ہے. ماشاءاللہ دعا کریں اللہ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, ہماری نسلوں کو بھی اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. دعا کیجئے گا, کرتے رہیے, اس سے مانگتے رہیے, وہی سب کو دینے والا ہے. جانتے ہیں اس کا بہت پیارا نام ہے. پچھلے جمعہ پہ میں مدینہ منورہ میں تھے, وہاں پر صدا گونج رہی تھی اللہ اکبر, نبی پر درود کی صدا گونج رہی تھی. آج جمعہ میں یہاں پر حاضر ہوں, آئیے یہاں پہ نام اس کا بلند کرتے ہیں. بہت پیارا نام, بہت خوبصورت نام, ساری کائنات میں اسی نام کی چمک موجود ہے, اسی کا نام چمک رہا ہے, ساری کائنات میں اسی نام کا نور ہے. اتنا پیارا نام قرآن کہتا تھوڑا سا سنا دو میں.
سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ میں تھکے ہوئے جسم اور تھکے ہوئے گلے کے ساتھ آب و ہوا سے فرق پڑتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، راستے میں سحری کی، فجر کی نماز لاہور میں ادا کی، سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ چلیے نہ تاکہ میرا گلہ بھی چلے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ نام اتنا پیارا ہے، دنیا میں کسی کے نام کے حرف کاٹ دیجئے معنی بدل جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کے نام ایسا ہے لفظ کاٹ دی جائیے معنی نہیں بدلتا ہے۔ توجہ رکھیے، اللہ کہو دل سے کہو، ضرب لگا کے کہو، اسے حاضر ناظر جان کر کہو، تو اللہ 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 نور السماوات والارض۔ الف کاٹ دیجئے۔ اب کیا کریں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے قرآن سے باہر نہ جانا۔ آپ تجھے میں اپنے قرآن میں نام بتا دیتا ہوں۔ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ عاشقہ سبحان اللہ کی چھالا بھی چاہیے۔ پھر لام کاٹ دیجئے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر غور کر، لہو مقالید السماوات والارض۔ سبحان اللہ، نام کتنا پیارا ہے۔ دو ہی تو نام ہے، ایک اللہ کا نام ہے اور ایک آمنہ کے لال کا نام ہے۔ اللہ نے کشش ایسی اس نام میں رکھی، ایمان والا لیتا جاتا ہے، دل کو سرور ملتا چلا جاتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض۔ رمضان ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سنا رہا ہوں۔ فرمایا دنیا کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں، دنیا جہان کے خزانوں کی چابیوں کا مالک، نیلی چھت والا، بڑا ہی پیارا نام، بہت پیارا نام، بہت ہی پیارا نام۔ لیتے جائیے، ایمان تازہ ہوتا چلا جائے۔ کہہ دیجئے دل سے اللہ، ذرا زور لگا کے کہہ دیجئے، پھر کہہ دیجئے اللہ خوش ہو رہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لام کاٹ دیجئے، ہو رہ جائے، ساری کائنات میں وہ ہو ہی نظر آتا۔ ایمان والے تیری زبان پہ ہو کم آتا ہے اور کبوتر کی زبان پر ہو زیادہ آتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہو؟ سبحان اللہ کا۔ کبوتر بیٹھے کرتے ہو، کہہ دو آپ بھی ہو۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے ہو، قرآن سے باہر نہ جاؤ۔ هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر تو مہربان ہی کوئی، وہ اتنا مہربان۔ ایمان تازہ کرو، موسیٰ کلیم کھڑے، سامنے کی قارون نے ایک عورت کو تیار کیا، موسیٰ کی ذات پر حملہ، نبوت کو چیلنج، خدا کی خدائی کو چیلنج، الزام لگا رہی ہے۔ موسیٰ جلالی تھے، جلال میں آگے، فرمایا میری ذات کی بات نہیں، یہ نبوت پر اٹیک ہے۔ اور ایک جملہ ایمان تازہ کرنے کے لیے موسیٰ جلالی بن کر آئے، آمنہ کے لال جمالی بن کر آئے۔ وہاں جلال ہی جلال ہے، ادھر جمال ہی جمال ہے۔ بڑے سے بڑا کافر آتا ہے، میرے نبی کے سامنے آتے ہوئے ڈرتا ہے، نبی سے کہتا ہے امان چاہیے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ظلم بھول جاتے ہیں، امان عطا کر دیتے۔
ہم سے بڑھ کر مہربان کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ کھڑے، توجہ رکھیے، تفصیل نہیں۔ عورت نے کہا موسیٰ یا بیان کرتے ہو، بتاؤ لوگوں کو۔ فرمایا تیرے پیچھے جو کھڑا ہے اس کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ وہ بدبخت بھی پیچھے کھڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ یہ بدبخت قارون جس کو تو نے خزانے دی ہوئے، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لگی ہوتی تھی، اللہ اس نے میری ذات پر اٹیک نہیں کیا، میری ماں کی ذات پر اٹیک نہیں کیا ہے، اس نے تیری نبوت پر اور تیری ذات پر اٹیک کیا ہے، اس کو زمین میں دھسا دے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، موسیٰ نے بھی بد دعا کی۔ نبی سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتے؟ قارون کہنے لگا موسیٰ کیا بات کہتے ہو، زمین میں دھس جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا، رب نے زمین کو آرڈر جاری کر دیا۔ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، رب نے کہا یکدم نہ دھسانا، آہستہ 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 اتارنا اس کو۔ مفسرین لکھتے ہیں ابھی بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ میرے اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ پاؤں دھسے، اس نے دیکھا یہ تو حقیقت ہونے لگی، آواز دی موسیٰ معاف کر دیجئے۔ بعد میں لکھا گا ابھی کہتا کوئی بات نہیں، نکل آؤں گا، پاؤں باہر مار رہا تھا، پنڈلی اندر گھسی، خیال آیا گھٹنے جانے لگے، کہا ابھی اب تو جا رہا ہو، موسیٰ معافی مانگتا ہو، غلطی ہو گئے، معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں ظالم، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ اب رانے گھسی، تڑپنے لگ گیا، رونے لگا، چیخے مارنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، معافیاں مانگنے لگا۔ پاؤں دھسنے کے بعد، رانے دھسنے کے بعد پیٹ دھسنے لگا، چھاتی دھسنے لگی، گردن تک پہنچا۔ رب نے کہا ہوگا زمین ذرا رک جا، شاید موسیٰ مان جائے۔ موسیٰ مان گیا تو موسیٰ کا رب بھی مان جائے گا۔ زمین کو آرڈر جاری کیا ہے، تھوڑی دیر رک جا۔ موسیٰ نے کہا نہیں ربا، اس نے ظلم کیا ہے، اب اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور جب زمین میں دھس گیا تو رب نے آواز دی، فرمایا موسیٰ تو اس سے جب بار بار کہہ رہا تھا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، یہ تجھے پکارتا رہا، موسیٰ اگر ایک بار بھی مجھے کہہ دیتا تو تیرے رسالت کی قسم ہے مجھے معاف کر دے۔ رب کو پکاریں۔ 7 راتوں میں 2 راتیں گزر چکی، 21ویں اور 23ویں۔ اعتکاف والے حضرات میرے سامنے بھی بیٹھے ہوئے، جہاں جہاں جو اعتکاف بیٹھا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آگے 25ویں رات آ رہی، جاگیں گے انشاءاللہ، 27ویں کو بھی جاگیں گے انشاءاللہ، 29ویں کو شاپنگ ہوگی یا جاگیں گے؟ کیا جو کہہ رہا ہو؟ نہیں عبادت ہوگی، شاپنگ نہیں ہوگی۔ 25ویں کو یہاں پر انشاءاللہ محفل حمد و نعت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ 27 کو آیت کریمہ درود شریف کا ذکر، اللہ کے نام کی صدائیں، 29 کو ختم قرآن، تکمیل قرآن، پھر انشاءاللہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ۔ 5 راتوں میں جاگیں گے، اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آئیے پھر مدینہ چلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ آمین کہہ دو اونچی آواز ہے۔ قبولیت کی گھڑی ہوگی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔
مدینہ سے ہم اتفاق کی بات 17 رمضان میرے شریک سفر کہنے لگے آج کا دن تو یوم بدر ہے، تو کیا بدر کے مقام پر نہ چلے؟ میں نے کہا ضرور چلیے، آئیے اکٹھے چلتے ہیں، بدر کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بدر کے مقام پر پہنچا دیا، جہاں پر حق اور باطل کی جنگ ہوئی، کافروں کی اور ایمان والوں کی جنگ ہوئی، کفر 1000 کی تعداد میں اور میرے نبی کے غلام صرف 313، جن کے پاس تلواریں بھی چند تھیں، نیزے بھی تھوڑے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا اور من بھرنے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ نبی کی قیادت میں دیکھیں، مدینہ منورہ ہے، میرے نبی مشورہ فرما رہے ہیں، صحابہ اٹھ رہے ہیں، مہاجرین اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے بلند و بانگ انداز میں کہا اللہ کے پاک پیغمبر میدان میں اتریے، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ روایات میں آتا ہے ہمارے نبی انصار کی طرف دیکھ رہے تھے، انصار میں حضرت مقداد اٹھے، صحابی رسول اٹھے، کہو رضی اللہ تعالی۔ حضرت مقداد کا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 2 جملے ان کے سناؤ۔ حضرت مقداد نے کہا کہ اب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرف تو نہیں کہ آپ سے ہم یہ کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ قرآن سنا رہا ہوں۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ جنگ ہمیں نہیں آتی، جنگ آپ کر لیجئے۔ یا نبی کے شاگرد کہتے ہیں آقا میدان میں اترنے کا حکم دیجئے، اگر آپ بارڈر جاری کریں گے تو ہم خدا کی قسم دریا میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، آگ میں بھی کود پڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، پیچھے نہیں آتے، گردنیں کٹوا دیں، جانے دے دیں گے۔ کہنے لگے آقا ہمارے جیتے جی آپ کو کانٹا نہیں چبھ سکتا، میدان لگنے دیجئے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ اتنے اخلاص کے ساتھ وہ 313 لڑے، 1000 کو شکست ہوئی، کفر ذلیل و رسوا ہوا۔ اللہ نے قرآن اتارا اور نبی سے کہا ان 313 سے کہہ دیجئے ان سے خطا بعد میں ہوگی، میں رب ابھی سے معاف کر دیتا ہوں۔ میں 2023 میں تاریخ پڑھنے والے نوجوانوں سے بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنے ایمان کی ترازو میں صحابہ کے ایمان کو نہ تولا کرو، اہل بیت کے ایمان کو نہ تولا کرو۔ میرے نبی نے فرما دیا تھا بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں قربان کر دے، میرا ایک غلام ایک کھجور دے دے گا، کل اللہ کے ترازو میں میرے صحابی کی کھجور کا وزن بڑھ جائے گا۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے، سینے دیجئے علی میرا ایمان ہے۔ اونچی آواز سے کہو بے شک 21 رمضان کو علی شہید ہوئے تھے،
اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالی۔ نبی کے گھرانے کا ایک ایک فرد ہم سب کا ایمان ہے۔ وہ نبی کی ازواج ہو، نبی کی بیٹیاں ہو، نبی کے نواسے ہو، نبی کے صحابہ ہو، 313 ہو یا 1.25 ہو، رب کعبہ کی قسم وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میرے پیغام کو سمجھیے۔ فیس بک دیکھنے والوں، بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں، کوئی جیلوں سے آیا ہوا ہے، آج مجھے یہ جملہ بھی کہہ دے دیجئے۔ میرا نوجوان کہتا ہے میں اس کو سن لیا کروں، کیوں سنتا ہے؟ جو صحابہ پر تنقید کرے اس کو سنتا ہے۔ ارے اس کو سن جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اسے سن جو صحابہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں مجھے سن، اس منبر سے میں ہر صحابی کا ذکر کرنا ایمان سمجھتا ہوں، اہل بیت کا ذکر کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چھوڑو، میں تو کہا کرتا ہوں کسی امام، کوئی امام جو دنیا سے جا چکے، نوجوانوں بات آئی کہیں ادھار نہیں چھوڑتا ہوں۔ آج بڑے بڑے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی نوجوان، یہ امام کون ہوتے ہیں؟ میں اس سے پوچھتا ہوں تو کون ہوتا ہے؟ بولو بے شک کہو۔ امام شافعی ہمارے، اونچی آواز سے کہو۔ امام مالک ہمارے، امام احمد ہمارے، امام ابو حنیفہ ہمارے، امام محمد بھی تو ہمارے ہیں۔ اونچی آواز سے سارے امام ہمارے۔ اپنے ایمان کی فکر کر، ان پر تنقید کرتا ہے جو رمضان میں 61 قرآن مکمل کرتے تھے۔ شرم کر، حیا کر، اپنے باپ کے خلاف جملہ نہیں سنتا۔ تمہیں قرآن جھولی میں رکھ کر منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کسی امام کے خلاف بھی، کسی ولی کے خلاف بھی، ارے کسی صحابی کے خلاف بھی، اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف بھی کوئی جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس علی کے خلاف بات کرتا جس علی کو نبی نے بستر پر لٹا دیا تھا۔ سبحان اللہ کی آنی چاہیے جان۔ جملہ میں بات کہہ رہا ہوں، گھڑی مجھے بریکیں لگا رہی ہے، لیکن موضوع جب شروع ہوتا ہے پھر مجھے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ کو بھی نہیں چلتا ہے۔ حالانکہ روزہ رکھا ہوا تھکاؤ، سوچ رہا تھا، لیکن اللہ نے کہا اتر تو صحیح، مدد ہم کر دیں گے۔ تو بیان کون کرنے والا ہے، ہم کروا دیں گے۔ تیری زبان پر جملے کہاں سے آئیں گے، ہم القاء کرتے جائیں گے۔ بھیج سننے والوں کو بھی گرمی کے موسم میں دور دراز سے بھیج دوں گا، تجھے بھی سنانے کے لیے مکہ سے بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج میں مکی بھی ہوں، مدنی بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا جملہ میں نے کہا ہے؟ دور دراز سے آئیں گے، کوئی کہاں سے، کوئی دوسرے شہر سے سننے کے لیے آئیں گے۔ ہم جب سنانے بھی آئیں گے خطیب اسلام کے منبر پر، تجھے مکہ سے پہنچا کر بٹھا کر دین سنا دیں۔ یہ سنانے والا، ہم سب کو سننے کی توفیق دینے والا، وہ نیلی چھت والا، نیلی چھت والا، نیلی چھت والا۔ سبحان اللہ۔ میں اس علی کی بات کرنے لگا ہوں، شیر خدا کی بات کرنے لگا ہوں، نبی کے داماد کی بات کرنے لگا ہوں۔
فاطمہ کے شوہر کی بات کرنے لگا ہو۔ عاشقوں کسی مجلس میں ہوتا تو سبحان اللہ واہ 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 ہو جاتی۔ فاطمہ کے شوہر کی، نبی کے داماد کی فتح مکہ جب ہوا نا، ایک روایت بڑی عجیب پڑی۔ تو حضرت علی پہنچے تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ ام ہانی کے سسرال میں، ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے، ان کے سسرال میں لوگوں نے بڑا تنگ کیا تھا۔ حضرت علی نے تلوار نکالی، پھر علی کی جب تلوار نکلتی تھی تو کفر کامتا تھا۔ ایک جملہ اجازت اگر دے، ادھر علی کی تلوار نکلتی تھی کفر کامتا تھا، ادھر عمر بولتا تھا تو کفر کامتا تھا۔ جوڑ لگا رہا ہوں، آگے آ رہا ہوں، بستر پر بھی آ رہا ہوں، اللہ نے توفیق دی، وہی جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ام ہانی کے رشتہ داروں نے بڑا ظلم کیا، علی نے فیصلہ کیا، شیر خدا نے فیصلہ کیا، آج ان کافروں کو تلوار سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ام ہانی نے دیکھا بھائی جا رہا ہے، تیور بدلے ہوئے، تلوار نکلے ہوئے، انداز بدلا ہوا، آنکھ جرت زیادہ نظر آ رہی، ایمان کی وجہ سے چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیوں پوچھتی ہو؟ آج تمہارے رشتہ داروں کو جہنم رسید کرنے جا رہا ہوں۔ علی ذرا ٹھہر جاؤ، نرمی کا مظاہرہ کرو۔ میرے نبی نے دیکھو کتنی نرمی کی ہے، فتح مکہ ہے، کافر کھڑے تھے، نبی چاہتے ایک ایک کی گردن اڑا دیتے، علی ذرا ٹھہرو۔ علی کا جواب آیا، بہنا مجھے نہ روکو، ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ام ہانی تھوڑی فوراً آئی، کس کی بارگاہ میں آئی؟ نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں جا پہنچی۔ ام ہانی نے آگے کہا میں علی سے کہیں جا رہی ہوں، علی میری بات نہیں، علی کو روک دیجئے، محنت کریں گے، مکلمہ پڑھ لیں گے، اجازت دے تو میں امان دے دوں۔ عورت کہہ رہی ہے، دنیا کہتی ہے اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا۔ نبی سے کہنے والی کون عورت؟ نبی سے فرما رہی اجازت دیجئے ام ہانی اپنے قبیلے کو امان دے دے تو میرے نبی کی زبان پر جملہ ہے سبحان اللہ، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یا رحمت جاؤ، علی ٹھہرو، صبر کرو، میرا جملہ سنو، میں اعلان کرتا ہوں ام ہانی نے جس کو امان دے دیا اللہ کا نبی بھی اس کو امان دیتا ہے۔ نبی نے امان دے، فتح مکہ ہے، جب بیت اللہ پر نظر پڑی احرام باندھ کر اندر جانے کی اجازت ہے، احرام نہ ہو تو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے یہ صورت پیدا اس لیے کی تاکہ عمرے کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، ہم یہی سمجھے، لیکن عاشق کی خواہش ہے بیت اللہ سامنے ہو پھر چکر لگ رہے ہو۔ تو وہاں پر جب بیت اللہ پر نظر پڑی، بیت اللہ کی ایک عجیب کشش ہے، ایک الگ روب اور دبدبا ہے، اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے۔ تو اس کی چھت پہ نظر پڑی تو پھر بلال یاد آیا، سبحان کہاں جوڑ سے جوڑ لگ رہا ہے، چھت پہ نظر پڑی سیاہ فام یاد آیا۔ جب فتح مکہ ہوا میرے نبی نے بتوں کو گرا دیا، ظہر کی نماز کا وقت، فرمایا بھائی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، آج مطاف کو اور بیت اللہ کے اس گھر کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ میرے نبی چھڑی لگاتے تھے تو بت زمین پر آ جاتا، زبان پر تب کل جا
الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لوگوں حق غالب آ گیا ہے، باطل دبا دیا گیا ہے، کفر اکھاڑ دیا گیا ہے. نبی چھڑی کے ساتھ بت کو ہاتھ چھڑی لگاتے، بت زمین پر. نماز کا وقت ہوا چاہا، نمازیوں اور رمضان جانے والا ہے، فیصلہ کر کے اٹھو رمضان کے بعد بھی مسجدیں آباد رکھیں گے. آواز آنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ مسجدیں آواز دیں. نمازی کہاں گئے؟ کہاں گئے غازی؟ کہاں گئے نمازی؟ نہیں، مسجد کو آباد رکھنا ہے. رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے. میں ایک پارے کی دعوت نہیں دیتا ہوں، ایک پاؤ پڑھ لیجئے، روزانہ پڑھ لیجئے. بھائی اس سے بھی نیچے آ جاؤں تو ایک رکوع کی درخواست کرتا ہوں. قرآن کھول کر ایک رکوع پڑھ لیجئے. رکوع پڑھنا آپ کا کام ہے، آپ پر رحمت اتارنا، آپ کے گھر پر رحمت اتارنا، آپ کی وجہ سے بستی پر رحمت اتارنا میرے رب کا کام ہے. توجہ رکھیے. آذان حضرت بلال آقا کے سامنے آ گیا. فرمایا بلال آذان. جی آقا آغاز کروں؟ نہیں بلال، آج میرے سامنے نہیں، آج بیت اللہ کی چھت پر آذان ہوگی. جاؤ آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، میرے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. میں سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو. میں آمنہ کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہوں. جاؤ ان کافروں، قریشیوں، ہاشمیوں، منافقوں کے سامنے عبداللہ کی لخت جگر کی رسالت کا اعلان کرو. بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھے. میں کچھ یوں کہوں، جب نبی نے کہا ہوگا بلال جاؤ بیت اللہ کی چھت پر، بلال توڑتے ہوئے گئے ہوں گے، توڑتے ہوئے آگے بڑھے ہوں گے. پھر اوپر چڑھنے کے لیے چھلانگیں لگا دی ہوگی کہ آج کیا مقام ہے، ادھر بیت اللہ ہے، سامنے رسول اللہ ہے. کہو سبحان اللہ. ادھر بیت اللہ ہے اور اس کے بالکل ساتھ رسول اللہ کھڑے. اسی پر جوڑ لگا دوں، حضرت عثمان بھی آئے تھے نا، تو کافروں نے کہا تو عثمان طواف کر لیجئے، حجر اسود چھو لیجئے، احرام باندھا ہوا ہے، ہم آپ کو نہیں روک دے. عثمان غنی نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا کہنے والوں کہتے تو ٹھیک ہو، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں. عثمان کو بیت اللہ کے طواف کا لطف اس وقت آئے گا جب رسول اللہ موجود ہوں گے. سبحان. ادھر کسی کی زبان سے جملہ بھی نکلا، احادیث نے ہر چیز کو نوٹ کیا ہے. جملہ کیا نکلا؟ عثمان تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، حجر اسود چوم رہے ہوں گے. میرے نبی کا اعتماد دیکھیے. میرے نبی نے فرمایا کہنے والے سن، میرا عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. کہو سبحان اللہ. حضرت بلال چڑھے خانہ کعبہ کی چھت پر. کس سوچ میں، کس عشق میں ڈوب کر بلال نے آزان دی ہوگی. جب کہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا سین حرم گونجا ہوگا مجاہدوں کے نعرے سے. آپ بھی نعرہ لگا دیجئے اللہ اکبر. ذرا اونچی آواز سے مل کر کہہ دو اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. نبی کے قدوسی کھڑے ہوں گے، درمیان میں آمنہ کے لال کھڑے ہوں گے.
سامنے بیت اللہ ہوگا، ادھر بیت اللہ چمک رہا ہوگا، ادھر میرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ صحابہ کرام بیت اللہ کی شعاؤں سے بھی اپنے ایمان کو تازہ کر رہے، میرے نبی کے نورانی چہرے کے نکلنے والی شعاؤں سے بھی ایمان کو تازہ کر رہے۔ آواز کسی کافر کی زبان سے یہ دو جملے اور پھر بستر نبوت پہ چلتے ہیں، یاد ہوگا کہا اس سیاہ فام کے علاوہ نبی کو اور کوئی ملا نہیں، تو میرے نبی نے جواب دیا، لوگوں تم میرے بلال کے ظاہر کو دیکھتے ہو، میرا رب میرے بلال کے باطن کو دیکھتا ہے، تمہیں میرے بلال کا ظاہر چمکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ علماء نے اس پر میرے اکابر نے جملہ کہا، ارے سنو، رب کے سورج میں وہ چمک نہیں جو بلال کے ایمان میں چمک موجود ہے۔ ہجرت کا وقت آیا تو میرے نبی نے بستر کے لیے علی کو چنا۔ علی کے ماننے والوں کو ہونا سبحان اللہ، ہم سب علی کے ماننے والے ہیں، بولو۔ فرمایا علی دنیا کی امانتیں پڑی ہوئی ہے، یہ امانتیں کافروں نے بھی دی، منافقوں نے بھی دی، مشرکوں نے بھی دی، قریشیوں نے بھی، ہاشمیوں نے بھی، جتنا انہوں نے ستایا ہے۔ میں اپنے انداز میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے حق تو یہ بنتا ہے سب کچھ ضبط کر لیا جائے، لیکن یہاں کا کفر نہیں، پوری دنیا کا کفر مجھے امین کہتا ہے، مجھے صادق کہتا ہے۔ امین وہ ہوتا ہے جو امانت جان سے زیادہ سمجھتا ہے۔ علی میں جا رہا ہوں تو علی نے زبان حال میں سوال کیا ہوگا، اب اس پر عاشق حضرت جملے پر غور کرنا، دنیا کی امانتیں تو میرے سپرد کر کے چلے، آپ تو میرے خدا کی امانت ہے، یہ کس کے سپرد ہوگی؟ جبرائیل نے جواب دیا ہوگا، علی دنیا کی امانتیں رب تمہارے سپرد کر رہا ہے اور اپنی امانت رب صدیق کے سپرد کر رہا ہے۔ علی لیٹ جاؤ، یہاں مانتے سپرد کر کے تم نے میرے پاس پہنچنا ہے۔ عاشقو علی کا ایک اور جملہ سنو، ہم عمرے پر تھے، نوجوان تھے ہمارے ساتھ، کہنے لگا حضرت جی بار رکھے ہوئے ہیں، کیا ہوگا میں اس کے لیے کیا کریں؟ فرمایا بھائی ٹینٹ کروانی ہے، ثواب بات بڑی مشکل سے رکھا، میں کہا پھر آ جائیں گے، پاؤں سلامت رہے جوتیاں آ جاتی ہیں، سر سلامت رہے بال بھی آ جاتے ہیں، ٹوپیاں بھی آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم تو یہ بات کرتے ہو، میں تو علی کا ماننے والا ہوں۔ علی نے ساری عمر ٹینٹ ہی کروا کے رکھی۔ پوچھے شیر خدا کیوں؟ فرمایا میں سر کا مسح کرتا ہوں، سوچتا ہوں کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ کہو نا سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، پھر کہو نا سبحان اللہ، باہر سے بھی آواز آئے سبحان اللہ، پھر مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بار آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، 70 بار سبحان اللہ کہہ رہے۔ تو میں اس لیے بات کروں گا، بس نوجوانوں نے جملہ سنا، نے کہا حضرت جی ہم ٹینڈی کروائیں۔ علی کا ماننے والے کا پھر ایمان تو جاگتا ہے نا۔ علی مرتضیٰ بستر پر فرمانے لگے، اس رات مجھے بڑے سکون کی نیند آئی۔ میرے علی کو نیند کیوں نہ آتی؟ یہ بستر تو میرے نبی کا بستر ہے، یہ بستر وہ ہے جس پر قرآن اترتا ہے، یہ بستر وہ ہے جس پر جبرائیل آتے ہیں،
یہ بستر وہ ہے جس پر ازواج لیٹتی ہے. کہو نا سبحان اللہ. کہتے ہیں خدا کی قسم اس رات مجھے یقین کامل تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی. فرما مجھے گارنٹی پہلے کوئی نہیں تھی، لیکن جب نبی نے فرما دیا نا علی امانتیں سپرد کر کے میرے پاس پہنچنا ہے، علی کا ایمان کہتا ہے اس رات میں موت نہیں آئے گی. زندگی کی گارنٹی آمنہ کے لال نے دے دی ہے. حضرت علی کا ایمان کو اور زیادہ کر دیجیے. جملے کی اجازت دیتے ہیں؟ توجہ رکھیے. علی کو معلوم ہے کافر انتظار میں، حملہ آور ہونے والے، جان کو نقصان ہو سکتا ہے، میرے نبی تو تشریف لے جا رہے. تو حضرت علی کا ایمان دیکھیے. انہوں نے فرمایا جان چلی جائے دینے کے لیے تیار ہوں. نبی نے کہہ دیا بستر پہ لیٹ جاؤ. علی ایک نہیں ہزاروں جانیں مل جائے میں نبی کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں گا. علی کہو رضی اللہ ہو جائے. نبی کے بستر پر اور غار میں صدیق کی گود نبی کے لیے بستر بن چکی ہے. حضرات محترم یہ سفر اس کی رودات تفصیل طلب ہے. ابھی آغاز کیا ہے. میں نے آپ سب کا سلام بھی پیش کیا ہے. آپ سب کے لیے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کی. اللہ مرد و زن جو جمعہ میں، رمضان میں، غیر رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے حضرت سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہماری تاج راتوں میں آتے ہیں، ہمارے پروگراموں کا حصہ بنتے ہیں. توجہ سے سنیے، سب اس میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ ان سب کو سین حرم کی حاضری بھی نصیب فرما اور نبی کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑا کر کے صلاۃ و سلام بھی پڑھنے والا بنا دے. حضرات محترم آئیے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں. میں خود ہی اس حوالے سے دعا کر دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جو حج اور عمرہ کر کے آئے اس سے دعا کروانی چاہیے. تو میں حدیث کے حکم پر عمل کر دیتا ہوں. آپ جو میرے ساتھ انفرادی بیٹھیں گے تو اس سے بہتر ہے میں اجتماعی دعا کر لیتا ہوں. آپ کو بھی سہولت اور مجھے بھی سہولت ہو جائے گی. تو اللہ سے دعا کیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اس سفر حرمین میں، اے اللہ مکہ مدینہ میں آتے جاتے میں، پاکستان سے وہاں سے پاکستان تک اس سفر میں جتنی بھی دعائیں میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے، جملہ نمازیوں کے لیے، آپ یقین کریے میں نے جن کے نام آتے تھے، جن کے نہیں آتے تھے، ان کے پورے خاندانوں کے لیے دعا کی ہے. میں نے کہا اللہ وہ جتنے افراد ہیں ان سب کے خاندانوں سمیت ان سب پر اپنا فضل فرما دے، ان پہ رحمت نازل فرما، سب کو عمرے کی سعادت عطا فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ کی حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ میں نبی کے روزے کے سامنے، جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، ہر صاحب حاجت کی نیک حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جامعہ رحمانیہ میں بھی جتنے ساتھی اعتکاف عورتیں گھروں میں بیٹھی، اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما لے. جمعہ میں جتنے صد حاضرین حاضرات مسجد میں، سامنے والی بلڈنگ میں، گلی میں، دور دراز میں کھڑے، اللہ سب کے دلوں کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے. پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. پاکستان کو غیروں کی غلامی سے آزاد فرما، اپنے نبی کی غلامی عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما.
ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ مجموعی طور پہ دعا کرتا ہوں، چہرے میرے سامنے ہیں، اللہ جتنے بیمار وہ گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ پھر دعا کیجیے پروردگار سے، اللہ ہماری دعاؤں کو اس حوالے سے درخواست کرتے ہیں کہ جو روزے رکھے تیری توفیق سے انہیں قبول فرما دیجیے، جو رہ گئے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر سے کسی کو محروم نہ فرمانا، بقیہ راتوں میں بھی جاگنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے 2 پروگراموں کو قبول فرما لے، 3 رہ گئے انہیں ابھی سے قبول فرما لے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ جتنے شرکاء ہیں ان کے دلوں میں جتنی نیک حاجتیں ہیں، اللہ درخواست ہے سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارے بہت سے دوست ان کی اہلیہ بیمار ہیں، میرے ہم نام ہیں، ہمارے ساتھ کی اہلیہ سمیت ان کے بچے اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ زچہ بچہ پر فضل فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت کے دور کے حاجی اکبر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی پوری فیملی پر فضل فرما دے، ندیم کو اللہ صحت عطا فرما دے، حاجی صدیق صاحب، حافظ نصیر صاحب، طاہر صاحب، شوکت صاحب، حافظ عویس صاحب، حاجی وحید صاحب، ارشد خان صاحب، ان کے پڑوسی عالمگیر بٹ صاحب، عبد الماجد صاحب، عویس صاحب، بابر صاحب، حاجی اقرار صاحب کاشف بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی سعید بیٹھے ہیں، نصیر جاوید بیٹھے ہوئے ہیں، آصف بٹ صاحب بیٹھے ہوئے، مجاہد صاحب بیٹھے ہوئے، ہمارے حاجی یونس صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ میں ان سمیت سب کے لیے دعا کرتا ہوں، حاجی صدیق صاحب سمیت اللہ جملہ مریضوں کو گھروں میں اسپتالوں میں، ہمارے عبدالرشید صاحب کے والد سمیت اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، آمین کہہ دیجیے بھائی۔ پھر اللہ سے دعا کیجیے پروردگار، جس طرح تو نے جامع رحمانیہ میں جمعہ والا دن رمضان کے مہینے میں جمع کیا، اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔